بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ حضور سیدنا و مرشدنا غوث اعظم دستگیر پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقالات جو فتوح الغیب کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں، اور جس کے مترجم علامہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو اس کا جو ہے اس کی انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا۔ اور آج کا جو ہے مقالہ ہے المقالۃ الحادیۃ الثلاثون، یہ ہے 31واں مقالہ، یہ 31واں مقالہ ہے، اور اس کا عنوان محقق مترجم محقق اس کا عنوان رکھے ہیں محبت و بغض صرف خدا کے لیے ہو، دوستی اور دشمنی صرف اللہ کی، دوستی بھی کریں گے تو اللہ کے لیے، دشمنی بھی کریں گے تو اللہ کے لیے، اور وہ اس کا عنوان ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم کسی کے بارے میں اپنے دل میں محبت یا نفرت پاؤ تو اس کے اعمال کتاب و سنت کی کسوٹی پر پرکھو۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کسی کو پسند یا ناپسند کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اعمال دیکھو کہ اس کے اعمال اور سنت کے حساب سے کیسے ہیں۔ آپ فیصلہ کرنے سے پہلے آپ پہلے اس کے اعمال پہ غور کرو، اپنی ذاتی ہے، اس لیے کہ ہم لوگ ہیں نا بھائی، اپنے اچھا خاص ایک نیک آدمی سے بھی ہمارے کوئی بات پسند نہیں آتی تو دشمنی کر لیتے، اور ایک برا آدمی ہے جو ہے اس کے باوجود ہم اس سے محبت کرتے اس لیے کہ ہم کو پسند آیا۔ نہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ اگر آدمی نیک ہے، اللہ اس کے رسول کے حکام کا پابند ہے، تو آپ اس سے محبت کرو۔ اور ایک آدمی اللہ اس کے رسول کی سے برائی کرتا کہ احکام کی پابند نہیں ہے تو اس سے محبت نہیں ہونا، اس لیے کہ جو خدا کا دوست نہیں ہے وہ میرا دوست کیسا بنتا؟ جو خدا کا دوست نہیں ہے وہ میرا دوست نہیں بن سکتا۔ اب یہ ہماری اور ایک عجیب بات ہے، دیکھیے کہ ہم لوگ جو باتیں کرتے اس کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے، یعنی آپ لوگ، میرا یقین ہے آپ تمام لوگ ماشاءاللہ واجب وتر کی نماز پڑھتے، وتر میں دعائے خنوت پڑھتے۔ آپ دعائے خنوت میں آپ اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ میں بروں سے، میں فاجروں سے دوری اختیار کرتا ہوں، میں یفجروں کا، بولے کہ جو فجر کے جو گناہ کرتے ہیں، جو فجر فسق و فجور میں مبتلا ہے، ہم ان سے دوستی نہیں رکھیں گے، مگر ہم عمل کہاں کرتے اس کے اوپر؟ جبکہ روزانہ آپ سننے سے پہلے وتر کی نماز میں آپ دعائے خنوت میں یہ اللہ تعالیٰ سے بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس سے دوستی نہیں رکھتا جس کو تو میں یترو کا ویفجرو کا، میں اس سے دور ہو جاؤں گا، اس کے ساتھ دوستی نہیں رہوں تو ختم کر دوں گا دوستی، مگر کہاں رکھتے؟ کیونکہ ہم کو پسند ہے، لہذا پھر ہم ایک آدمی ہے، ہم جانتے کہ انہیں جھوٹ بول رہا، انہیں دھوکہ بازی کر رہا، انہیں شرع شریف کا پابند نہیں ہے، انہیں جو ہے لین دین میں اچھا نہیں ہے، انہیں گفتگو میں اچھا نہیں ہے، انہیں اخلاق میں اچھا نہیں ہے، مگر باوجود اس سے ہم اپنی دوستی نبھا رہے ہیں۔ تو یہ بات کی طرف پیران پیر سرکار فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم پہلے اس کے اعمال کتاب و سنت کی کسوٹی پر پرکھو۔ اگر تم نفرت رکھتے ہو اور کتاب و سنت میں بھی اس کے اعمال باعث نفرت قرار دیے گئے ہیں تو خدا و رسول جل وعلا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موافقت پر خوش ہو جاؤ۔ ہاں، اگر تم اس سے نفرت کرتے ہیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں بھی اس کے احکام قابل مردود ہے تو لہذا آپ خوش ہو جاؤ، اور اگر کتاب و سنت کے موافق اس کے اعمال پسندیدہ ہیں اور تم نفرت رکھتے ہو تو تم ہوائے نفس کے غلام ہو، تو مطلب تم اپنے نفس کی غلامی کر رہے ہیں، تم اپنے نفس کی غلامی کر رہے ہیں، تم اپنے خواہشات کے غلام بن کے بیٹھے ہیں۔ تم چونکہ ایک بندہ
کتاب و سنت کی روشنی میں اچھا ہے، اور آپ اس سے نفرت کیوں کرتے ہوئے؟ یہ بات ہے۔ نفسانی خواہشات کے مطابق اس سے عداوت رکھتے ہو، تم دشمنی صرف اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے رکھ رہے ہیں، اللہ کی وجہ سے نہیں کر رہے نا۔ اگر اللہ سے دوستی ہوتی تو بولتے کہ بھائی لاکھ میں پسند کرو یا نہ کرو، یہ اللہ کے حکم پہ، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا، اس کے احکام پہ چلنے والا ہے، لہٰذا یہ اچھا ہے۔ آپ پسند نہیں کرتے الگ بات ہے، مگر دشمنی نفرت مت کرو، کیوں کہ اس میں آپ کا نقصان ہے، اس میں آپ کا نقصان ہے۔ تم اپنے اس فعل کی بنا پر ظالم اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان و مخالف ہو جاؤ گے۔ ہاں، تمہیں اس فعل سے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں تائب ہونا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، خدا سے، اس کی اور خدا کے دوسرے محبوبوں، ولیوں، برگزیدہ اور نیک بندوں کی صحبت کا سوال کرنا چاہیے۔ آپ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ سوال کرو، یہ دعا کرو کہ اے اللہ میرے کو تو اپنے چاہنے والوں کی، اپنے دوستوں کی صحبت عطا کر، نیک صالحین کی صحبت عطا کر، تاکہ تم اس کی صحبت رکھنے میں خدا کے موافق بن جاؤ۔ ٹھیک ہے؟ مسلمانوں کو اولیاء کرام سے کس طرح محبت رکھنی چاہیے، اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اولیاء کرام سے اس لیے محبت ہونی چاہیے کہ یہ خدا کے دوست ہیں، اور کسی ولی سے دشمنی نہیں لینی چاہیے، تاکہ بندہ تعصب کی وجہ سے انصاف کے میدان سے دور و ضلالت کے گڑھے میں گرنے سے بچ جائے۔ اپنے شیخ اور ولی نعمت سے عشق و اخلاص اور ربط و خصوصیت ایک علیحدہ چیز ہے، وہاں تو غیر کی خبر نہیں ہوتی، چجائے کہ دشمنی دم مارے۔ بہت سے خوبصورت نظروں کے سامنے آتے ہیں، بہت سے خوبصورت نظروں کے سامنے آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، وہ شوخ چشم اور ہوں گے جو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں۔ ہاں، یہ کسی سے دشمنی رکھنے کی تفصیل تھی، تو اب یہاں پر تو بولے کہ اسی طرح جس سے تمہارا محبت والا معاملہ ہے، اس کے اعمال کتاب و سنت کی روشنی میں پرکھو، اگر کتاب و سنت کے موافق ہیں تو اس سے محبت رکھو، اگر کتاب و سنت میں ناپسندیدہ ہیں تو تم بھی اس سے دشمنی رکھو، تاکہ ہوائے نفس کی بنا پر محبت و نفرت کرنے والے نہ بنو، کیونکہ تمہیں اپنی خواہشات نفس کے مخالفت کا حکم دیا گیا ہے۔ ہاں، دیکھو اپنے نفس کو اتنا زیادہ طاقتور بناؤ کہ وہ تم کو اللہ اس کے رسول کے احکام سے دور کر دے، اتنا قوت مت دے دو نفس کو کہ وہ اللہ اس کے رسول کے احکام سے تم کو دور کر دے۔ بھلائی اسی میں ہے کہ اگر آپ کو کسی سے محبت نہیں ہوتی تو یہ اتنی بری بات نہیں، مگر آپ ان سے دشمنی کریں یا نفرت کریں اور وہ اللہ کے پاس اچھا ہو تو آپ کے لیے تو نقصان کا سودا ہو گیا نا۔ اسی لیے میرے پیر و مرشد میں ہر ایک کو اچھا بولتے ہیں، ہر ایک کو اچھا بولتے ہیں۔ اب ہم بولتے ہیں کہ بھئی ارے وہ شخص تو، لوگ بولتے کہ وہ شخص اچھا نہیں ہے، تو بولے اگر میں کسی برے کو اچھا بولا تو کیا گناہ ہے کیا؟ اگر کسی برے کو میں اچھا سمجھا تو جو ہے میں ہر ایک کو اچھا سمجھتا ہوں، میں سب سے برا اپنے آپ کو جانتا ہوں، سب سے برا اپنے آپ کو جانتا ہوں۔ تو جب انسان کو خدا ترسی ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کے احکام کی پابندی ہوتی ہے، تو وہ اپنے نفس کی بنیاد کے اوپر کسی سے محبت و نفرت نہیں کر سکتا، وہ اللہ اس کے رسول کے احکام کی بنیاد۔ اگر ایک شخص کا اخلاق، اس کے کردار، اس کے اعمال، اس کی تمام چیزیں سنت و کتاب کے حساب سے ہے تو آپ کو اس سے محبت کرنا چاہیے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے، اس کی پاسداری کرنا چاہیے۔ محبت آپ نہیں کر سکتے، کم سے کم آپ اس سے نفرت نہیں کرنا، اس کو برا نہیں بولنا، تاکہ آپ کا دین محفوظ ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک شخص برا ہے
تو آپ کم سے کم یہ ہے کہ آپ اس کو برا نہیں بولتے، اچھی بات ہے، مگر آپ محبت میں اس کی تعریف مت کرو۔ اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ، ہم لوگ اس درجے پہ چلے جاتے ہیں کہ بھائی ارے انہوں نماز پڑھتے ایسا کرتے، دیکھو وہ تو بیچارہ جو ہے بیکار ہے، مگر انہیں جو اچھا کام کر دیا۔ ایسی باتیں کر کے ہم اللہ اس کو رسول کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ دیکھیں بھائی، ایک کافر بھی اچھا کام کر سکتا ہے، ایک کافر بھی وہ دنیا میں کسی کی مدد کرتا ہے، کسی غریب کو کھانا کھلاتا ہے، مگر اس کی وہ اچھائی کی وجہ سے میں اس کو ایک مسلمان کے اوپر ترجیح نہیں دے سکتا۔ میں اس کو، وہ عمل اس کا اچھا ہے، میں بولوں گا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ عمل تمہارا اچھا ہے، مگر میں صرف اس کو خوش کرنے کے لیے بولوں گا اگر تم تو مسلمانوں سے اچھا کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے آپ کے دین سے آپ کو بہت دور لے کے جاتی ہے۔ نہیں، ہم کو احتیاط کرنا چاہیے کہ اس لیے کہ مسلمان کی سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان ہے۔ اب اگر برائیاں ہیں تو وہ آپ اس کو محبت سے ہیں، مگر اس کی تائید مت کرو۔ تو لب لباب کلام کا یہی ہے کہ محبت اور نفرت صرف اللہ کے لیے ہو۔ مطلب اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے مولا علی کا بہت مشہور واقعہ ہے، ایک جنگ کے دوران بہت بڑا بہادر پہلوان تھا، کافر جو ہے بہت طاقتور تھا، آپ اس کو زمین پہ گرا دیے اور اس کی گردن پہ تلوار رکھے تھے کہ وہ آپ کے منہ پہ تھوک دیا، آپ فوراً اس کو چھوڑ دیے، اس کا قتل نہیں کرے۔ وہ بڑا پریشان ہو گیا، اس لیے کہ اس کے پاس تو سوائے موت کے کچھ نہیں تھا، کیونکہ گردن پہ تلوار تھی، بچنے کا کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ تو انہیں اپنے غصے کو، اپنی نفرت کو کا اظہار کے آخری طور پہ استعمال کرا کے تھوک دیا، آپ چھوڑ دیے اس کو۔ تو پریشان ہو کے بولا کہ بھائی میں اپنے قبیلے کی عورتوں میں نہیں جا سکتا، آج میں اتنا ذلیل و رسوا ہوا تمہارے ہاتھوں میں، اور میرے کو قتل کرو۔ بولے نہیں، تیری میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، میں صرف اور صرف اللہ کی محبت میں اللہ کے حکم کے تابع حکم سے لڑ رہا تھا۔ اگر میں تیرے کو اس وقت مارتا تو میرا نفس بیچ میں آ گیا تھا، کیونکہ تو میرے پہ تھوکا تو میرا نفس بیچ میں آیا، اور اگر میں اس حالت میں تیرے کو مارتا تو میں اللہ کے پاس مجاہد نہیں بحیثیت قاتل پیش ہوتا، کیونکہ میرا تیرا ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے۔ تو وہ شخص کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ اکبر۔ ایسے وقت میں بھی حکم خدا کا ایسا پاس کہ ایک شخص ہاتھ میں آپ کے تلوار ہے، اس کی گردن پہ ہے اور آپ پہ تھوک دے، ویسے وقت میں اتنا بڑا صبر کا امتحان کہ بھئی آپ تلوار روک دے، اس یہ خوف سے کہ خدا نہ خواستہ میں میری مرضی سے اگر قتل کرا تو یہ جہاد نہیں ہوتا، یہ اللہ کی خوشی کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ تو ایسا لحاظ کرتے تھے یہ لوگ، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان فرمایا کہ ایسے مقامات کے اوپر بھی وہ لوگ اللہ کی خوشی دیکھتے تھے۔ تو دشمنی اور دوستی صرف اللہ کے لیے ہے۔ اب ہم لوگ تمام تر معاملات ہمارے نفس کے تابع ہو کے کسی کو اچھا بنا دیتے، کسی کو برا بنا دیتے، اس سے پرہیز کرو۔ تمہیں اپنی خواہشات نفس کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا ہے خواہشات کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں راہ خدا سے بہکا دیں گی۔ ہاں، کیوں کہ نفس کا کامی جو ہے آپ کو ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول سے جو ہے ان کی تعلیمات سے دور رکھنا ہے، نفس کا سب سے بڑا کام ہے، اس لیے کہ شیطان ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، شیطان ہمیشہ اپنے ساتھ ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کی یاد میں کتاب و سنت پہ عمل کرنے سے آپ اتنا کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ اس پہ تھوڑا قابو کر سکتے ہیں، آپ کم سے کم اپنے اعمال کو سدھار سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو اپنے اعمال کے سدھارنے کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے تو پھر وہ عبادت ایک عادت ہے، وہ عبادت میں لذت نہیں ہے۔ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہر بات کو سمجھنا، ہر بات کی حقیقت کو پہچاننا،
ہر بات میں اللہ اس کے رسول کی رضا کو دیکھنا کہ میری محبت اللہ کے لیے، میرا غصہ اللہ کے لیے۔ جہاں اگر اپنے نفس کے لیے ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو اور اس سے دور ہو، اس پہ ضد مت کرو، اس کے اوپر اڑ مت جاؤ کہ یہ دلیلیں مت دو کہ بھئی میرا فیصلہ صحیح ہے، میرا فیصلہ صحیح ہے۔ نہیں، اگر ایک آدمی اچھا ہے، اگر آپ کو پسند نہیں آ رہا، دوری بری بات نہیں ہے، مگر برا بولنا بری بات۔ آپ دور ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے بھائی پسند ناپسند ہے، کسی اور وجہ سے پسند نہیں آیا آپ کو، مگر آپ اگر اس سے نفرت کریں گے، اس کے خلاف کوئی غلط بات کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض ہونے کی بات۔ تو اچھے لوگوں سے محبت کرو، صالحین کی صحبت اختیار کرو۔ یہی جو ہے پیران پیر سرکار کا آج کا مقالے کا عنوان تھا کہ بھئی محبت اور بغض صرف اور صرف خداوند کریم کے لیے، کہ میں محبت اللہ کے لیے کروں گا، نفرت اللہ کے لیے کروں گا۔ نفرت اللہ کے لیے مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا ناشکرا بندہ ہے میں، اور جو میرے رسول کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے، اس حساب سے میں اس سے دور ہوں گا۔ نفرت یعنی آپ اپنے نفرت کر کے بولے نہیں میں اللہ کے، نہیں، دلیلیں مت ڈھونڈو، غلط طریقے سے نہیں، جو آپ کا ضمیر جس بات کی، دیکھیے صوفیاء کرام کے پاس بہت اچھی بات ہے ان کی، اور اس پہ عمل کرنا بہت کامیاب ہے۔ وہ لوگ فرماتے ہیں کہ استفت بقلبک، بولے دیکھو تم اپنے ضمیر سے فتویٰ لے لو۔ ہر انسان کا ضمیر، شاہ وہ برے سے برا انسان ہوں دو، اس کا ضمیر کبھی اس کو برائی کی طرف راغب نہیں کرتا۔ اس کا ضمیر ہمیشہ اس کو جو ہے کچوکا، جہاں غلطی ہوئی اس کا ضمیر اس کو ٹوکتا، جہاں اچھائی ہوئی اس کا ضمیر اس کو تسلی دیتا۔ مگر ہم لوگ کیا کرتے کہ ہمارے ذاتی فائدے کے لیے اس کو، وہ آواز کو دبا دے کے ہم اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے نفس کو جو ہے اس پہ حاوی کر لیتے ہیں، اس کے اوپر حاوی کرتے۔ آپ تجربے کی دنیا ہے یہ، آپ دیکھو بعض اوقات ایسا ہوتا کہ بھئی جیب میں پیسے رہتے، کوئی غریب آدمی آ جاتا تو آپ کو ایک پھٹلا خیال آتا کہ ارے میں اس کو 1000 روپے دے دوں کیا؟ آپ جیسا 1 منٹ دیر کرتے 500 ہو جاتے، اور 2 منٹ دیر کرے تو 200 ہو جاتے، کیونکہ جیسا آپ کا ضمیر آپ کو بولا کہ یہ بہت اچھا کام ہے فوراً آگے بڑھو، تو اب نفس بولتا کہ ارے تو غریب ہو جائے گا نا، اتنے کہ کچھ دیتا، اب ہم نفس کی سن لیتے ہیں۔ تو نفس ہمیشہ آپ کو بخالت، حسد، کینہ، کپٹ، یہ تمام باتیں آپ کو اس کو بڑی تائید کرتا، اور بڑی آپ کو اس کے اندر آپ کو پرورش کرتا، اور بڑی تسلی دیتا کہ یہ بہت اچھے کام ہے۔ مگر آپ سوتے وقت میں غور کرو، آپ کا ضمیر پورے دن کی برائیوں کے اوپر آپ کو ملامت کرتا، آپ کا ضمیر آپ غور کرو کہ بے چینی رہتی کیا ہے، ان کو میں برا کیوں بول دیا، ان کے ساتھ دھوکہ کیوں کرا، ان کے ساتھ فریب کیوں نہیں کرا۔ تو اسی لیے صوفیاء کرام فرمائے بابا ضمیر کی سن لو، کیونکہ یہ ضمیر کی آواز یہ خدا کی طرف سے ہے، تم اس کی آواز کو دبا کے تم اپنے نفس کی باتوں کو تم اوپر کر دے رہے ہیں، تو اس سے خدا سے دوری ہو جاتی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو اچھی باتیں سننے اور اس پہ پڑھنے، اس کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ ان کے مقالات، ان کے جو ارشادات فرمودات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام چاہنے والوں کا، تمام دوستوں کا حشر جو ہے صالحین کے زمرے میں فرمائے۔ رسول اللہ ان کے اہل بیت کے جو ہے لوائے حمد کے تحت ہمارا حشر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری تمام خبر میں، دنیا میں، خبر میں، آخرت میں ہمارے تمام جو ہے ہمارے پیروں کا واسطہ، ان کا سہارا ہمارے لیے مہیا فرما دے، ہماری آخرت اچھی فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما دے، اور اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، اور وہ راستہ جو اللہ اس کے رسول کے لیے پسند ہے وہ راستہ ہم کو عطا فرمائے، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔